السلام علیکم۔ بہلول دانا اپنی دیوانگی کے باوجود نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک روز ابھی اس نے جوتے نہیں اتارے تھے کہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس کی طاق میں ہے کہ بہلول جوتے اتارے اور وہ چرا لے۔ بہلول کو اس بات کا پتہ چل گیا اور وہ کافی دیر اس کو دیکھتا رہا کہ یہ شخص کہیں چلا جائے اور میں جوتے اتار کر نماز پڑھ لوں، لیکن وہ شخص نہ ٹلا۔ بہلول دانا نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، وہ بھاگتا گیا، جوتوں سمیت نماز میں کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے مایوسی سے آواز دی کہ اے دیوانے، جوتوں سمیت نماز نہیں ہوتی۔ تو بہلول دانا نے بہت ہی سنجیدگی سے جواب دیا کہ نماز نہیں ہوتی تو نہ ہو، لیکن جوتے تو ہوتے ہیں نا۔ بہلول دانا گلیوں اور بازاروں میں اپنے معصوم بچوں ساتھیوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا۔ کہیں کوئی غیر معمولی بات دیکھتا تو وہیں رک جاتا اور اپنی بزدل سنجی سے لوگوں کو ہنسنے مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ ایک روز وہ اپنے شریر ساتھیوں کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا کہ اس نے سرے بازار ایک مجمع لگا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنی چھڑی کھٹکھٹائی، لوگوں کے کندھے دبائے، کسی کی بغل میں جھانکا، کسی کو پرے ہٹایا اور ہجوم کے درمیان سر جا نکلا۔ لوگوں نے اسے دھکے دیے، برا بھلا کہا، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ دیکھا کہ شہر کا داروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لوگوں نے بہت داد دی، بے شک داروغہ جی، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، مرحبا مرحبا، آپ کے کیا کہنے۔ وہاب نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے مار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، داروغہ جی، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے کیا؟ اچھا تو تم بھی بولو گے، بولو کیا کہتے ہو، داروغہ نے کہا۔ وہاب نے سنجیدگی سے کہا، داروغہ جی، گستاخی معاف، یہ دیوانہ آپ کے اس دعوے کو چٹکیوں میں باطل کر سکتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ اس کی صورت دیکھو ذرا اور اس کا دعویٰ دیکھو کہ یہ دعویٰ کر کس سے رہا ہے۔ مجمع سے کسی آدمی نے بڑے غرور سے کہا، او دیوانے، داروغہ صاحب کی عقل کے سامنے بھلا تیری کیا حقیقت ہے؟ کسی آدمی نے آواز کسی۔ داروغہ نے مونچھوں کو تاؤ دیا، ہاں، تم جیسا پاگل تو مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ سارے لوگ ہنسنے لگے۔ میں پاگل ہوں یا کچھ؟ اگر مجھے اس وقت کوئی ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو اس وقت ایسا جھانسا دیتا کہ آپ اور آپ کے چمچے ہمیشہ یاد رکھتے۔ بڑی اونچی ہواؤں میں ہو میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو۔ وہاب نے اپنی چھڑی سنبھالی اور عجلت میں یہ کہتا ہوا مڑا، داروغہ صاحب، اب اپنے وعدے سے پھر نہ جائیے گا، یہی میرا انتظار کیجیے گا، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ جس طرح مجمع میں آیا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ داروغہ پھر اپنی شیخی بگاڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی خوشامدی بڑھ کر اس کو داد دینے لگی۔ کافی وقت گزر گیا، داروغہ بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا۔ آخر ایسی اس کی کون سی شرط ہے؟ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور اب وہاب کا دور تک کوئی پتہ نہیں، مگر انہوں نے داروغہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، داروغہ جی، وہ دیوانہ ہے، راہ میں کہیں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن بہلول واپس نہ آیا۔ مجمع میں آنکھوں میں اشارے ہونے لگے، کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹیں بھی نمودار ہوئیں۔ بعض لوگ اکتا کر گھروں کو جانے لگے۔ داروغہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاگل وہاب اسے پاگل بنا کر چلا گیا ہے اور اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ خجل ہو کر بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے۔ اور یہ سن کر سارا مجمع قہقہے لگا کر ہنسنے لگا۔ ہر طرف ہنسی کی فضا گونج گئی۔ اور یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ بہلول دانا اس داروغہ کو بے وقوف بنا گیا۔
تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔